اللہ فاضل کی محفل میں ہوں، ان کا عرس بھی شان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ علاقے کا سب سے بڑا عرس ہے۔ اب آپ کا عرس میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ اس عرس میں آنے کے مقصد کو حاصل کرتے بھی ہو کہ نہیں؟ ذرا میں آپ سے چند باتیں ذرا کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، حضور کے ارشاد کا حاصل بھی ہے، اور یہی آیت ہمارے بزرگوں کی تبلیغ اور ان کی ترسیل کی خدمت کو نمایاں اور اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہی آیت آپ کے عرس میں آنے کے مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ کرامتیں بیان نہیں کروں گا، بہادر بزرگوں کی کرامتیں تو شاید گاؤں سن لو۔ اور ہمارے گاؤں میں حضرت مولانا محمد جان صاحب اسلامی ہے، بڑے بزرگ ہو گئے، اللہ انہیں طویل عطا فرمائے، وہ ان کی زبانی میں نے بڑی کرامتیں سنی ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کبھی اجمیر شریف، کبھی بریلی شریف، کبھی کلیر شریف، اور آج بہادر گنج شریف، اور اس میں جاتے ہو، لیکن جانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، اے ایمان والو، ذرا آپ کو تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہچان بنائی، فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور مومن کون ہے؟ تو مومن کی تعریفیں لوگوں نے بڑی لمبی لمبی کی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو الجھنے اور اشکال باقی رہ گئے، مگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں مومن کی ایسی تعریف کی ہے کہ خدا کی قسم کی تعریف کئی صفوں کی عبارت پر بھی محیط نہیں ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرے نجدی تو مرے دل سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس سلامی، عرس ابراہیمی۔ ارے میرے بھائی، عرس کی محفل ہے، ذرا 5 منٹ ہے۔ اچھا، پہلا قرآن کا پیغام ایمان والو، یعنی بنو ایمان والو۔ اگر ہمارے ایمان میں کہیں کمزوری ہے تو اس کو دور کر لیں، لیکن اگر عمارت کمزور ہوتی ہے تو اس کو پہچان لیتے، چھت کھسک رہی ہے، عمارت کمزور ہے، دیوار کا پلاستر چھوٹ رہا ہے، عمارت کمزور ہے، اینٹ کھسک رہی ہے، عمارت کمزور ہے، سیلن آ رہی ہے، عمارت کمزور ہے، مگر ایمان کی کمزوری کیسے پہچانے؟ ایمان کی کمزوری پہچانے کیسے؟ اگر سریہ مضبوط، سیمنٹ اچھا اور مکان میں پختگی تو کہہ دیتے ہیں مکان بڑا پختہ ہے، لیکن ایمان پختہ ہے اور ایمان کمزور ہے، یہ کیسے پہچانے؟ اس کے ناپنے کا آلہ کیا ہے؟
آپ جانتے ہو ایمان کی قوت نظر نہیں آتی مگر اس کا اثر نظر آتا ہے. ایمان کی کمزوری نظر نہیں آتی لیکن ایمان کی کمزوری کا اثر نظر آتا ہے. اس میں آنے والوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر ہمارا ایمان اور عشق رسول کمزور ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ ہم بد مذہبوں سے رشتہ کرنے میں نہیں کترائیں گے. یہ ایمان کی کمزوری کا اثر ہے. ہماری رشتے داریاں بد مذہبوں سے ہوں گی، یہ ایمان کی کمزوری کا اثر ہے. ہم شرابی جواری کبابیوں سے محبت اور دوستانہ تعلقات رکھیں گے، یہ ایمانی کمزوری کا اثر ہے. ہماری نمازیں ضائع ہوں گی، یہ ایمانی کمزوری کا اثر ہے. ہمارے چہروں پر نور، داڑھی کا نور یہ پورا نہیں ہوگا، یہ ایمان کی کمزوری کا اثر ہے. ہماری محفل میں غیبت، چغلی اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہماری محفلوں میں ہوں گی، یہ ایمانی کمزوری کا اثر ہے. ہم غریبوں کو ستائیں گے، یہ ایمانی کمزوری کا اثر ہے. پڑوسی پر ظلم و ستم کریں گے، یہ ایمان کی کمزوری کا اثر ہے. بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے، یہ ایمان کی کمزوری کا اثر ہے. چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، یہ ایمان کی کمزوری کا اثر ہے. اپنے علماء سے محبت نہیں کریں گے، یہ ایمان کی کمزوری کا اثر ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے ہمارا میل اور ملاپ ہوگا، یہ ایمان کی کمزوری کا اثر ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا، دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. خیز میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. جس میں ٹھہرے، جس میں شرک ٹھہرے، تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے سلامی. ہمارے قاری احمد رضا صاحب ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگ قرا ساتھ میں پڑھتے ہیں. ان کی طبیعت علی اللہ شفا کرتا. آمین. اور میں کیا بتاؤں، بہت علماء ہے، کس کس کے تعارف کروں. کچھ سے میرا بڑا خاص رشتہ ہے، جس رشتے کو چونکہ یہ بیان کرتے ہیں اس لیے مجھے رشتہ بیان کرنے میں کوئی آر نہیں. وہ حضرت مفتی جلیل صاحب سے ہے، حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب سے ہے، علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب سے ہے، حضرت مولانا نظر سلامی صاحب سے ہے، مفتی عبد الماجد صاحب سے ہے، مفتی محمد ارشاد صاحب سے ہے. یہ اس رشتے کو نبھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، میں نے آپ کو بتا دی. ذرا اب میں نہیں کہوں گا، آپ گریبان میں سوچ کے بتاؤ کہ کمزوری کی علامت کوئی آپ میں تو نہیں ہے. آپ بتائیے. سب علماء سنتے رہو گے اور پھر یہ تو تقریر بڑی شاندار ہوئی، سمجھ میں کچھ نہیں آئی. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ تقریر اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا فیصلہ ان پڑھ لوگ کرتے ہیں. جو قیامت کی نشانی ہے اماموں کا امام اچھا کہ نہیں، اس کا انتخاب ان پڑھ کمیٹی کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ امام اچھی ہے، کوئی کہتا کہ نہیں ہے. ان پڑھ اماموں کا انتخاب کرے، ان پڑھ یہ طے کرے کہ تقریر اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ قیامت کی نشانی ہے. صبح کو جس کو علی کو تا یاد نہیں، وضو کے فرائض یاد نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے فلاں صاحب کی تقریر بڑی اچھی رہی اور فلاں صاحب کی تو ایسی ٹائم خراب ہو گیا. خراب ہو گیا. یہ ٹائم تمہارا خراب ہوا، علماء بتائیں گے تم کیا کہتے ہو. عالم کی تقریر کا فیصلہ ان پڑھ اس کو فرائض وضو یاد نہیں. کیا کرا جائے، کس کس کا رونا رویا جائے. تبصرہ چاہے آپ صبح کو کچھ بھی کر لینا، یہ تو قیامت کی نشانی یہ ہوگا.
لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو میں نے علامتیں بتائی ہیں یہ علامتیں کوئی آپ میں تو نہیں ہے؟ کوئی اپنی محفل میں کسی مسلمان کی غیبت تو نہیں کرتا، یہ عرس آنے کا مقصد ہے۔ کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا، کوئی کسی مسلمان کو ناجائز دبا تو نہیں رہا ہے، پڑوسی کو ستا تو نہیں رہا ہے، اپنے ماں باپ کی بے حرمتی تو نہیں کر رہا ہے، چھوٹے بچوں پر شفقت سے چھوٹے بچوں کو محروم تو نہیں کر رہا ہے، کسی کی زمین کی نین تو نہیں کاٹ رہا ہے سب کچھ۔ کسی میں کمی 10 ہے تو کسی میں 12 اور 6 10 10 12 تو کم شاید کسی میں ہوں گی۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے کہ حضور نے جمعے میں ہفتے میں ایک دن کی نماز فرض کی ہے۔ اما جن کے عرس میں آئے ہو حضرت خواجہ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے کتب تھے، کیا ان کی زندگی میں آپ نے کبھی سنا کہ ان کی کبھی نماز قضا ہوئی؟ اسے سلامی زندہ باد کے نعرے لگا دیے آپ نے، لیکن خواجہ عبدالسلام صاحب کی سیرت کو اپنایا نہیں۔ یہ ایسے بزرگ تھے تو جو بے نمازیوں سے چہرہ پہ لیتے تھے، یہ ایسے بزرگ تھے جو مالداروں کی دولت کو نہیں غریبوں کی دینداری کو دیکھ کر اپنے قریب کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کا میں امام آ رہا ہے، ارے بچے تیرا چائے لاؤ امام صاحب، امام صاحب ہی چائے نہ پیو بیچاروں میں، اور ایک پردھان صاحب آ جائے تو چائے آ گئی کہ بھائی بھی آئی، یہی عمل تھا ان کا۔ میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا بزرگوں سے کہ حضرت خواجہ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اگر واقعی تم اسے سلامی میں آئے ہو اور عرس کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے علماء کی تعظیم اپنی علماء کا احترام کرو۔ آج اگر کسی عالم سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو سوشل میڈیا پر کسی عالم کی عزت اچھالنا ہو تو بیٹھکیں، چوراہے، ہوٹل، سدھرو سمجھو۔ ان علماء کو مٹانے کے لیے تو دشمن لگے ہوئے ہیں۔ اپنے علماء کی قدر و عزت کر کے بتا دو لوگوں کو ہم اپنی جان دے دیں گے، نہ نبی کی گستاخی برداشت کریں گے اور نہ نبی کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ۔ اس لیے تو ان کرتے ہو کہ داڑھی مسجد کا امام ہے، اور دشمن اس لیے نفرت کرتا ہے کہ یہ لوگوں تک اسلام کی باتیں پہنچاتا ہے۔ تم اس لیے نفرت کرتے ہو کہ ان کی آمدنی کم ہے، تم اس لیے نفرت کرتے ہو، ان کی مذاق بناتے ہو، تبصرے کرتے ہو، جن کے پیچھے نماز انہی کے خلاف زبان۔ یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ یزیدی کردار ہے۔ وہ یزیدی تھے جو امام حسین کے پیچھے وقت پر نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور بعد میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امام حسین کی مخالفت بھی کرتے تھے۔ اللہ صحیح حق بات، اچھی دامن حسین نہیں چھوڑیں گے، اور حسین کا کردار نہیں، یزیدی کردار۔ علماء کی توہین حسینی کردار نہیں ہے، یزیدی کردار ہے۔ علماء کی برائی یہ حسینی کردار نہیں ہے بلکہ یہ یزیدی کردار ہے۔ آج وہی یزیدی کردار اسلام کے دشمن اپنا کر علماء کو مسلمانوں میں بے عزت کر کے عوام کو علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں، تاکہ جب اس قوم کا رشتہ
علماء سے کٹ جائے گا تو اس قوم کو بھی عزت کرنا آسان نہیں ہے۔ اس قوم کی اسلامی رہنمائی کرنے والے علماء ہیں، نماز جنازہ پڑھانے والے علماء ہیں، جمعہ پڑھانے والے علماء ہیں، بچے کے کان میں اذان دینے والے علماء ہیں، نکاح پڑھانے والے علماء ہیں، عیدہ فاتحہ کرنے والے علماء ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے علماء ہیں، مزارات پر اس کی رہنمائی کرنے والے علماء ہیں۔ یہ